بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. جیسا کہ درس کا اعلان ہوا، جو کہ ایک اہم درس ہے اور جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا چاہتا ہے، اور اس میں قرآن مجید پر خصوصی توجہ اور اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا محاضرہ ایک درس ہے، تدبر القرآن، قرآن پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب سے بڑی نعمت جس کا اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا، فضل کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا، آپ کی نبوت، آپ کو مبعوث کیا جانا ہے. اور قرآن کریم کا نازل کیا جانا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو بصیرت دینے، راہ دکھلانے کے لیے، ان کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے، جو ان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے. چنانچہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی، اس کے معانی بھی نازل شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مخلوق نہیں ہے. اسی سے شروع ہوا ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر جائے گا. فرمانے والی تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین، اسے لے کر نازل ہوئے روح الامین جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں. سورۃ الشعراء آیت 192 سے 195. اور اس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، یعنی قرآن اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے. تو یہ ایک عالمی کتاب ہے جو تمام بشریت، تمام انسانیت کے لیے ہے، بلکہ تمام جن و انس کے لیے ہیں. بشیروں و نذیرہ فرمایا، بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے، خبردار کرنے والی. جب جنہوں نے اس کو سنا تو کہا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کبھی بھی ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سورۃ الجن پہلی اور دوسری آیت. اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی نہیں رکھی. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، جو بالکل سیدھی ہے، ہموار ہے،
تاکہ ڈرائے سخت سزا سے اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سخت سزا سے ڈرائے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، بدلہ ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں بھی ڈرا دے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، نعوذ باللہ. سورۃ الکہف آیت 1 سے 4 آخر تک جو آیات ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بہت سے عظیم اوصاف و صفات اس کی ذکر کی. چنانچہ سورۃ البقرہ کے شروع میں، جو کہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے، اس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، جو کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 1 سے 4. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بیان کی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ اسی صورت یعنی سورۃ البقرہ ہی میں آگے چل کر آیت نمبر 185 میں یہ بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، جس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سورت کے بیچ میں یہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے، للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ بالکل یہ جو آگے چل کے جو صفت بیان ہوئی ہے یہ تو عام ہے متقیوں اور غیر متقیوں سب کے لیے. جہاں تک متقیوں کا سوال ہے تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے اس معنی میں کہ وہ صحیح طور پہ اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے انہی کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے نور کے ساتھ وہ روشن ہوتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں. لیکن جو غیر متقی ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت اس معنی میں ہے کہ ان کے لیے جو رشد و ہدایت کا یعنی صحیح راستہ ہے اس کو دکھا دیتا ہے. اگر وہ واقعی اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں تو انہیں اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ والی جو ہدایت ہے یہ رہنمائی کر دینا اور راستہ بتانے کی ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے عام ہے. جبکہ جو دوسری ہدایت ہے واقعی ہدایت کا مل جانا، اس پر چلنا، جسے ہدایت توفیق کہتے ہیں، یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس پہ لبیک کہتے ہیں. کیونکہ جو بلا شبہ ہدایت ہے اس کی دو اقسام ہیں، ہدایت توفیق و عمل ہے، یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہدایت دلالت و ارشاد ہے، یعنی صرف راستہ دکھا دینا، رہنمائی کر دینا، کچھ اصل چیز اور صحیح چیز بتا دینا، یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی مزید صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے اس راہ کی جانب ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو سب سے سیدھی اور ٹھیک راہ کی جانب ہدایت کرتا ہے اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، کہ بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب.
سورۃ الاسراء آیت 9 اور 10۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بیان کی کہ یہ اقوام راہ کی طرف جو ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ایسے طریقہ، ایسی راہ اور راستے کی طرف جو تمام راستوں سے زیادہ سیدھا ہے، راست بازی پر مبنی ہے اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے اللہ عز و جل کے پاس جانا، اس کی جنتوں میں جانا، تو اسے چاہیے کہ اس قرآن کریم پر عمل پیرا ہو، کیونکہ یہ آپ کو رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا، راہ دکھلائے گا اس راستے کی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی یہ صفت بیان کی کہ یہ روح ہے، کیونکہ روح کا جو معنی ہوتا ہے وہ چیز جو دل کو زندہ کرتی ہے، اور اس سے معنوی جو زندگی ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ جسم ہے، اگر اس میں روح ہے تو وہ زندہ ہے، اگر روح نکل جائے تو وہ مردہ ہے، میت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی تمہاری طرف روح ہمارے حکم سے۔ سورۃ الشورى آیت 52۔ یہاں پر روح سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم ہے، یعنی اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی۔ تو یہ روح ہے دلوں کے لیے، دل کی جان اس کی روح ہے، اور جو دل کی روح ہوتی ہے یہ بدن کی روح سے زیادہ خاص ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے روح قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے دل جلا پاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اس کے اندر رچ بس جائے، گھر کر لے، تو وہ دل حقیقی معنوں میں زندہ دل ہوتا ہے، روشن اور منور ہوتا ہے، اپنے رب کو جاننے والا، اس کی معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، اور اپنے رب کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پورے علم بصیرت سے کرتا ہے، اس کی خشیت اور ڈر رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے خوف رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا اجلال، اکرام اور اس کی تعظیم کرتا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی روح ہے جو دل کو حرکت دیتی ہے، جیسے کہ روح انسان کے بدن اور جسم کو حرکت دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے جو روح ہے جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو وہ اس جنبش، اس کو حرکت دیتی ہے، اس کو ایک زندگی دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے جب وہ دلوں میں داخل ہو جائے تو یہ اسے زندہ کر دیتا ہے، اسے اس میں حرکت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبت کی۔ لیکن اگر دل قرآن سے خالی ہو تو وہ مر جاتا ہے، جیسا کہ جسم روح سے خالی ہو تو وہ مر جاتا ہے۔ تو دو قسم کی موت ہیں اور دو قسم کی زندگیاں ہیں۔ جہاں تک دو قسم کی موت کی بات ہے تو وہ جسم کی موت اور دل کی موت ہے، اور جہاں تک حیات یعنی دو زندگیوں کا تعلق ہے تو جسم کی زندگی ہے اور دل کی زندگی ہے، کیونکہ جو جسم کی زندگی ہے یہ مومن اور کافر، نیک متقی اور جو فاسق بد کردار سب کو حاصل ہے، بلکہ انسان اور حیوان یعنی جانوروں تک کو حاصل ہے، اس میں تو کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی یعنی اعلیٰ امتیازی صفت نہیں ہے۔ اصل جو امتیازی چیز ہے وہ دلوں کی حیات اور اس کی زندگی ہے، اور یہ حاصل نہیں ہوتی مگر صرف اللہ تعالیٰ کے مومنین متقین بندوں کو۔ اور جہاں تک کفار کی بات ہے یا جانوروں چوپایوں کی بات ہے تو وہ اس دل کی زندگی سے محروم ہے، اگرچہ ان کے جسموں میں زندگی موجود ہے اور بدن میں زندگی موجود ہے، اور جبکہ جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ دونوں قسم کی زندگیاں حاصل ہوتی ہیں، جسم کی بھی اور دل کی بھی، اور جو کافر ہے اس کو صرف جسمانی زندگی حاصل ہے، دل اس کا مرا ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح قرار دیا اس معنی میں کہ اس کے ذریعے سے دل زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے نور سے وہ منور ہوتے ہیں، یعنی بصیرت حاصل کرتے ہیں اس کے واسطے سے، جو انہیں رہنمائی کرتا ہے ان کی نجات کی طرف، ان کی حقیقی زندگی کی طرف، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق، اپنے رب، اپنے
ہادی ہدایت دینے والی ذات کو جان پاتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور بھی قرار دی۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے سامنے راستہ روشن ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے پریشان کن چیزیں ہیں یا نقصان دہ، چاہے وہ گڑھے ہوں یا کانٹے ہوں، ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے انہیں تاکہ ان سے اجتناب کرے، ان سے بچ جائے، اور صحیح راستے کو دیکھ پاتا ہے جو سلامتی والا ہے، جس میں اس قسم کی تکلیفیں نہیں ہیں، تو وہ اس پر چلتا ہے۔ جبکہ جس کے پاس نور نہ ہو، بے نور انسان، تو وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، نہ وہ گڑھوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کانٹوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے خطرے کو جان پاتا ہے، کیونکہ اسے وہ بصیرت حاصل نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا اسے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نور جو ہے ایک حسی نور ہوتا ہے، یعنی فزیکل، جیسا کہ سورج کی روشنی ہے، سورج کا نور ہے، اور دیے کا اور چراغ کا، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کر دیا جو مخلوقات کا نور ہے، روشنی ہے وہ، تو یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی ہے، جس کے ذریعے سے ہم جان پاتے ہیں کہ کس طرح ہم سڑکوں پہ، راستوں پہ چلیں، بازاروں میں چلیں، اپنے گھروں میں، اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ہے اور کس طرح سیدھا چلنا ہے، اور احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کا نور ہے یہ معنوی نور ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی وہ چیز منور اور روشن ہوتی ہے جو آپ کو فائدہ دے آپ کی دین اور دنیا میں۔ اس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہو کے، روشن ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جنت کا راستہ صاف کر کے، روشن کر کے پیش کرتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے نور کے ذریعے سے اس پر گامزن ہوتے ہیں، اس پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہاری طرف ایک واضح برہان، دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیجا۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جہاں تک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس سے تمسک اختیار کیا، اسے مضبوطی سے تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب وہ انہیں داخل کرے گا اپنی جانب سے رحمت میں، وفضل، اپنی جانب سے رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے جانب آنے کی جو راہ ہے، صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس کی جانب ہدایت دے گا۔ سورۃ النساء آیت 174 اور 175۔ تو قرآن نور ہے، معنوی نور، جس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے، اور جو اندھیر راستہ ہے وہ بھی اس سے بچ جاتا ہے انسان، جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ وہ دیکھ پاتا ہے، اور جہنم کا راستہ بھی دیکھتا ہے، جس سے بچتا ہے، جس کے ذریعے سے جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اور جو نقصان دے ان کو بھی دیکھ پاتا ہے، ان میں تمیز کر پاتا ہے، خیر و شر کو جان پاتا ہے۔ قرآن ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے سارا عالم روشن ہوتا ہے، جگمگاتا ہے، جو ان کو ان کی نجات کا راستہ دکھاتا ہے، ان کی سعادت مندی، خوش بختی کا راستہ دکھاتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ صفت بھی بیان کی کہ یہ فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو فرقان کا معنی ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اس میں تمیز کرتا ہے۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی میں، تو یہ فارق ہے اور فرقان ہے جو آپ کے لیے اے مسلمان وہ ان چیزوں میں فرق کر دیتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جس میں خیر ہے، اور ان چیزوں سے منع کرتا ہے جس میں شر ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے بس ان چیزوں کے بارے میں بصارت اور بصیرت آپ کو دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی دنیا میں اور آخرت میں،
تو یہ فرقان ہے اس معنی میں کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اسی طرح یہ ہدا ہے یعنی ہدایت ہے کہ یہ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دلالت کرتا ہے صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف. اور یہ نور ہے، آپ کے لیے راستے کو روشن کرتا ہے. اور یہ زندگی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے دل زندہ ہوتے ہیں، شفا پاتے ہیں. اگر کوئی دل مریض ہو یا مردہ ہو تو اس کو زندگی ملتی ہے، اور اس کو مریض ہو تو شفا ملتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ یہ شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ و نصیحت آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں سینوں میں اس کے لیے شفا. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. سورۃ یونس آیت 57. تو یہ شفا ہے جسمانی جو حسی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو معنوی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے. جو حسی امراض ہیں ان کے لیے شفا اس طرح ہے کہ جب قرآن پڑھ کے مریض پر یا جسے کوئی جو تکلیف پہنچی ہے، نظر بد لگی ہے، یا کوئی اس پر جن چڑھ گیا ہے، یا کوئی بھی مرض جس میں وہ مبتلا ہے، اس کے پڑھ کے جب اس پر جب دم کیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اگر یہ جو پڑھی جانے والی تلاوت اور قرات ہے ایک مومن کے دل سے ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا اعتماد رکھتا ہے، پورا وثوق رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، تو جب پورا اعتماد جمع ہو جائے قاری کی طرف سے بھی اور جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے ان کی طرف سے بھی، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مریض کے لیے شفا لکھ دیتا ہے. اسی طرح سے یہ شفا ہے معنوی امراض کے لیے بھی، جو کہ شکوک و شبہات ہیں اور کفر و نفاق ہیں. یہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ جو بیماریاں ہیں جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرناک ہیں. تو وہ دلوں کو شفا دیتا ہے، اور جو کچھ امراض اسے لگے ہیں انہیں زائل کرتا ہے، دور کرتا ہے، جیسا کہ وہ بدن کو بھی شفا دیتا ہے جنہیں حسی قسم کے امراض لگے ہوں. تو جو دلوں کے مرض ہیں یہ بدن کے مرض سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، کیونکہ جو بدن کو لگنے والے امراض ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس کا آخری نتیجہ؟ موت. اور موت تو ویسے ہی آنی ہے، لا محالہ، کچھ بھی کر لیں وہ تو آ کر ہی رہنی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورۃ العنکبوت آیت 57. لیکن جو دل کا مرض ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بلا شبہ جو دل کا مرض ہے اگر وہ جاری رہے تو اس کے ذریعے سے وہ مر جاتا ہے. یعنی اس کا سرے سے ہی وہ خاتمہ کر دیتا ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے، اور اس شخص یعنی وہ شخص کافروں میں سے بن جاتا ہے، یا جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے ان میں سے بن جاتا ہے، فاسقوں میں سے بن جاتا ہے. تو جو دل کا مرض ہے یہ زیادہ شدید اور خطرناک ہے انسان کے لیے بدن کے مرض سے، اور اس کی کوئی شفا نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کو ہم سوائے خسارہ ہی بڑھاتے ہیں. سورۃ الاسراء آیت 82. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے شفا بنایا اور ان کے لیے مخصوص کر دیا اسے، کیونکہ وہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. تو ان کے دلوں سے جتنے بھی وسوسے اور شکوک و شبہات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. جبکہ جو اہل نفاق ہیں، اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، تو انہیں اس سے کوئی فائدہ استفادہ حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے شرک پہ قائم ہیں، اپنے نفاق اور کفر پہ قائم ہیں، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں. تو یہ وہ قرآن کریم ہے، اور یہ اس کے بعد اوصاف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ صفتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ ذکر کی ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کا اس قرآن عظیم کے تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے؟
تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اس قرآن عظیم کے تعلق سے بہت سے عظیم واجبات اور مسئولیات ہیں، بڑی بڑی مسئولیات ہیں، جن میں سے کچھ اہم کے متعلق ہم اس درس میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس قرآن کی تعلیم حاصل کریں، پڑھیں اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، کہ وہ اہتمام کریں اس کے حفظ کا اور اس کی جو ادائیگی ہے اس کو صحیح طور پہ کرنے کا، اس میں مہارت حاصل کرنے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھیں، اس کی تعلیم دیں، کہ صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی قرآن کو خود بھی پڑھیں، اس میں مہارت حاصل کریں، پھر دوسروں کو، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو سکھائیں، اپنے ذات تک اس کو محدود نہ رکھیں بلکہ اس خیر کو آگے تک پھیلائیں اور اس کے فائدے کو اپنے بھائیوں تک اور مسلمانوں کی اولادوں تک پھیلائیں۔ ایک مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کرے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جو قرآن ہے اس کو صحیح ہجے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس وقت تک اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے لیے یہ ممکن تھا اور ہے کہ وہ اس کی صحیح سے تعلیم حاصل کرے اور اس کو صحیح طور پہ ادا کرے، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جب وہ اس کے لیے ممکن ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا صحیح طور پہ، صرف جو ہے ہجے کر کے اس طرح نہ پڑھے، یہ کافی اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس شخص کے لیے کہ جس سے ہوتا ہی نہیں اور وہ ہجے کر کے پڑھتا ہے، اس کو اٹک کے پڑھتا ہے، اس میں بھی خیر کثیر ہے، یعنی وہ پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے اپنی اس کمزوری کے باوجود، وہ الگ انسان ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، اس پہ شاق گزر رہا ہوتا ہے، یعنی مشقت میں پڑھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آسان نہیں ہے پڑھنا، تو لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے شیخ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ بس اتنا ہی کر سکتا ہے، تو وہ اپنی حسب استطاعت جو ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، کہ یعنی اگر کوئی ایسا بھی ہے تو پھر بھی تلاوت قرآن نہ چھوڑے، جس قدر بھی ممکن ہے اس کے لیے وہ کرے۔ لیکن جس کے پاس یہ سب یعنی سہولیات موجود ہیں، اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، وہ ایسے لوگوں کو پاتا ہے کہ جو اس کو تعلیم دے سکتے ہیں قرآن کی اور صحیح قرات کرنے کی جانب رہنمائی کر سکتے ہیں، سکھلا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، جو مطلوبہ قرات اور تلاوت ہونی چاہیے، اس طریقے سے سیکھیں، اپنے جہل پہ باقی نہ رہے کہ یعنی غلط سلط جو تلاوت کرتا ہے اسی طریقے سے اٹک کے کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اسی حدیث کے شروع میں، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ ان معزز اور نیک لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور وہ اٹک کے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، اور اس پہ پڑھنا مشقت والا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے اسے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی اس محنت کا بھی اجر ہے اور پڑھنے کا بھی اس کو اجر ہے۔ تو ماہر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جو صحیح طور پر، اچھے طور پہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بالکل صحیح طور پہ، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ جو ہے الکرام البررہ، السفرۃ الکرام البررہ، ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں، وہ معزز فرشتے ہیں جنہیں سفرہ کہا ہے، جو کہ سفیر کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سفیر، کوئی پیغام رساں جو ہوتا ہے دوسرے ملک کا، ایلچی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان، فرشتے وحی کی تبلیغ یعنی اسے پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کی جو پیغامات اور رسالتیں ہیں انہیں پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو یہ سفراء ہیں من اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجتا ہے اپنے پیغامات، اپنے رسالت کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اور کرام بررہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرام ہیں، معزز ہیں،
اور بررا جو کہ بار کی جمع ہے کہ بیر میں سے یعنی نیکوکار ہیں، فرمانبردار ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں، تو اے مسلمان بھائی یہ جزا اور بدلہ ہے اس شخص کے لیے جو قراءت قرآن، تلاوت قرآن اس طرح کرتا ہے جو مطلوب ہے صحیح طور پہ، تو اسے یہ اتنا اچھا اور پاکیزہ مقام اور بلند مقام حاصل ہوگا۔ تو اس کی پوری حرص کرنی چاہیے کہ آپ الکرام البررہ کے ساتھ ہوں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور یتتعتع فیہ یعنی اس پر یہ مشکل ہوتا ہے، شاق گزرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ہجے تہجی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ ایسی حالت میں جو اس نے پوری کوشش بھی کی تلاوت قرآن پھر بھی نہ چھوڑے، جتنی حسب استطاعت وہ پڑھے، یہاں تک کہ وہ آگے چل کے مضبوطی حاصل کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے، اور ایسے شخص کو پالے کہ جو اس کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا سکھائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، سورۃ البقرہ آیت 286۔ تو یہ پہلا جو ہے حق ہے قرآن کا اور مسئولیت مسلمانوں کی۔ دوسرا، جب ہم قرآن کو سیکھ لیں اور جو ہے اچھی طریقے سے اس کا تلفظ کریں، اچھی طریقے سے اسے پڑھیں، ادا کریں، تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلسل اور پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت اور قرات کرتے رہا کریں، کیونکہ بلا شبہ اس کی تلاوت کرنا خود ایک عبادت ہے اور اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پر مل جاتی ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو پڑھتے رہا کرو پابندی کے ساتھ، فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها، یہ ایک اونٹ جو اپنی رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے تیزی سے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے انسان کے دل ذہن سے نکل جاتا ہے، تو اس کو پڑھتے رہا کرو تاکہ یاد رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، پابندی کے ساتھ کرو۔ انسان اگر قرآن سے غافل ہو جائے اور اس پر ایک لمبا عرصہ گزر جائے، مدت گزر جائے اور اس نے قرآن نہیں پڑھا ہو، تو اس کے دل میں اعراض، یعنی روگردانی، منہ موڑنا اور غفلت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ باکثرت اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور اس کا حافظہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ اس پر سے ایک پورا مہینہ گزر جائے اور اس نے کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن نہ پڑھا ہو، یہ آخری حد ہے۔ اگر وہ اس سے بھی کم میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کر سکتا ہے، جیسا کہ ہر 10 دن میں، تو وہ ایک مہینے میں 3 قرآن ختم کر دے گا، اور یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ ہر ہفتے یعنی ہر 7 دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی احسن ہے، اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اگر وہ ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو یہ اس سے بھی بہترین ہے۔ تو جتنی زیادہ تلاوت قرآن کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنی زیادہ آپ کی بصیرت جو ہے روشن اور منور ہوگی اور آپ کا دل زندہ ہوگا۔ قرآن کی جو تلاوت ہے بہت آسان ہے، چاہے وہ ایسے ہی بیٹھ کر تلاوت کرنا ہو یا نماز میں پڑھنا ہو، کہ انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وضو میں ہو یا وضو کی حالت میں نہ ہو۔ ہاں، وضو کی حالت میں نہ ہو تو مصحف کو نہ چھوئے وضو نہ ہونے کی صورت میں، لیکن جسے حدث اکبر ہے یعنی جس پر غسل واجب ہے تو وہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے جب تک غسل نہ کر لیں۔ اسی طرح نماز میں قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کو قیام اللیل اور تہجد میں پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے
اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ بے شک ہم عنقریب تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا رات کو اٹھنا تہجد کے وقت یہ نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے، اس پر زیادہ سخت ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بات بھی بہت ٹھیک، بات جو ہے بہت سیدھی ٹھیک اور خوب ادا ہوتی ہے اس وقت. سورۃ المزمل آیت 5 اور 6 ہیں. تو جو قرآن پڑھتا ہے رات کی نماز میں افضل ہے اس سے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے بیٹھے بیٹھے یا پھر دن کے اوقات میں. اگرچہ قرآن کسی بھی ٹائم پڑھا جائے تو وہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن مختلف اوقات کے اعتبار سے اس کے افضل ہونے میں فرق ہوتا ہے، اوقات اور احوال، حالات اور اوقات اور ٹائم کے اعتبار سے. تو جتنا زیادہ انسان تلاوت قرآن کرے گا اپنی فرض نمازوں میں، شروع کی 2 رکعتوں میں، اگر 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے، یا پھر نماز فجر میں، اور جتنا زیادہ اس کو لمبا اور طویل کرے گا جب خود پڑھ رہا ہو انسان تو یہ زیادہ افضل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صلاح نماز بھی کہا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اپنی صلات کو زیادہ بلند آواز سے بھی نہ کرو اور نہ ہی بہت زیادہ دھیمی آواز. سورۃ الاسراء آیت 110. شیخ فرماتے ہیں یہاں پر جو مقصود ہے کہ لا تجہر بالقرآن فی صلاتک ولا تخافت به نماز میں جو تم قرآن پڑھتے ہو وہ بہت زیادہ سخت تیز آواز میں نہ ہو اور نہ ہی بالکل ہی جو ہے دھیمی ہو. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الصلاۃ کو قرآن بھی قرار دیا، یعنی نماز کو قرآن قرار دیا، جیسا کہ فرمایا وقرآن الفجر اور قرآن فجر کا، یعنی فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن. ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ بے شک جو قرآن الفجر ہے، فجر میں پڑھا گیا جو قرآن ہے وہ فرشتوں کے حاضری کا ٹائم ہے ہمیشہ سے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اور رات کو بس تہجد پڑھو جو آپ کے لیے نفل ہے. سورۃ الاسراء آیت 78 اور 79. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں یہاں پر صلاۃ الفجر کو قرآن قرار دیا کیونکہ اس میں بڑی طویل قرات کی جاتی ہے دوسری نمازوں کی بنسبت. تو ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ طلب کیا ہے، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کی باکثرت تلاوت کریں اپنی فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں اور اپنے دیگر جو حالات ہیں اس میں بھی، چاہے بیٹھے ہوں، سواری پر ہوں، لیٹے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن اپنے زیادہ تر اوقات میں پڑھتے تھے اور کوئی چیز آپ کو تلاوت قرآن سے نہیں روکتی تھی سوائے یہ کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں. اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں وہ بھی قرآن نہ پڑھیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حدث اکبر ہے جس میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے سوائے یہ کہ کوئی اشد ضرورت ہو مجبوری کی حالت میں، تو جائز نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنا. اسی طریقے سے جو نجس ناپاک جگہیں ہیں وہاں پر، جیسا کہ حمام میں، باتھ روم میں، وہاں پر بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اچھی اور پاک جو جگہیں ہیں اور عزت شرف والی پاکیزہ اور طاہر جگہ ہیں وہاں پر انسان کو چاہیے قرآن پڑھے جب بھی اس کے لیے ممکن ہو، جب بھی اس کو موقع ملے، چاہے وہ اپنے حافظے سے پڑھے یا پھر مصحف یعنی قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھے، ناظرہ سے پڑھے. اور اس کا یعنی جو تلاوت کا اجر ہے اس میں سے حصہ ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے اور اپنا حصہ لیتا رہے وہ اس میں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے فرمان سنا کہ کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھنے کے جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور الف لام میم تک جو ہے الگ الگ حرف ہیں اور سب پر الگ نیکی ملتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہیں، کا مذاکرہ کرتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ الا یہ کہ ان پر اللہ کی جانب سے سکینت سکون نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ اور فرشتے بھی انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ملائے اعلیٰ میں جو مجلس لگتی ہے وہاں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے.
مسند احمد اور صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دی ہے، سرا وعلانیہ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کے وہ امیدوار ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ ان کے پورے بھرپور اجر اللہ تعالیٰ دے، بلکہ اس پر اور بڑا چڑھا کے اپنے فضل سے دے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سورۃ فاطر آیت 29 اور 30۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدح کی، تعریف کی ان صفات کے ساتھ، جن میں سے پہلی صفت یہ ذکر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کی قرات کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور باکثرت اس کی قرات کرتے ہیں، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے، پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، یہ کافی نہیں ہے ہماری طرف سے کہ ہم قرآن پڑھائیں، اس کی تلاوت کریں اور بہت زیادہ تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ کریں، یہ سب کر لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ایک چیز ہے کہ ہم اس میں غور و فکر اور تدبر کریں، اس کے معانی پر، اس کے معانی و اسرار پہ، اور جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں اور اعلیٰ صفات کے بارے میں جانتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کی عظمت کے بارے میں، اس میں غور و فکر کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے قصے ہمارے سامنے ذکر کیے، مومنوں کے، کافروں کے، اس کے اوپر بھی جو ہے ہم غور و فکر کریں، اور جو مجرم لوگ تھے، مجرمین تھے، مکذبین تھے، جھٹلانے والے تھے، ان کا کیا کچھ انجام ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین اور فرمانبردار لوگوں کو جو ان کا اکرام کیا، عزت افزائی کی، اس پہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح جو آخرت کے احوال ہیں اور خبریں دی ہیں اس پر بھی تدبر کریں کہ جو حساب ہوگا اور اعمال کے وزن ہوں گے، اور جو دفاتر کا، اعمال کے رجسٹروں کا پھیلایا جانا، اور جو کچھ جنت اور جہنم میں ہوگا، جو ہلاکیاں ہوں گی عظیم قسم کی، اور اس پر بھی ہم غور و فکر اور تدبر کریں۔ جو کچھ موت کے بعد ہوتا ہے، جو کچھ قبر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کی ہے، حالانکہ یہ مستقبل کی باتیں اور خبریں ہیں، اور ہم اس کی طرف روز بروز جا رہے ہیں، تاکہ ہم اس کے لیے مستعد ہوں، تیاری کریں اعمال صالحہ کر کے اور حرام کاموں سے بچ کے۔ اسی طرح جو شرعی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس پر بھی ہم غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حلال جو ہمارے لیے کیا وہ بیان کیا، جو حرام ہمارے لیے کیا وہ بھی بیان کیا، کیا ہمارے لیے لائق ہے اور کیا ہمارے لیے لائق نہیں ہے اپنے اعمال میں سے یا ایسی صفات اپنانے میں سے، اس جیسی چیزوں پہ بھی غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بابرکت ہے، مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات پر تدبر، غور و فکر کیا جائے، اور تاکہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد آیت 29 میں تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی اس آیت میں جو ہدف، جو اصل گول ہے قرآن کو نازل کرنے کا، وہ یہ کہ ہم اس کی آیت پہ غور و فکر کریں، اس کی جو معانی ہیں، اس کی جو دلالتیں کرتا ہے جن چیزوں پہ، جو اس کے معانی اور اسرار اور اخبار ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے ہدایت پائیں، اس سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمیں حاصل ہو، اور اس اکیلے کی ہم عبادت کریں بغیر شرک کے، اور ہم یہ جان پائیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اعمال ہوں، اقوال ہوں یا معاملات وغیرہ ہوں۔ تو یہ پورا نہیں ہو سکتا اور نہ حاصل ہو سکتا ہے یہ جو مقصد ہم نے بتائے ہیں، سوائے تدبر قرآن کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ صفت بھی بیان کی کہ یہ مبارک ہے، اس میں برکت ہے ہر معنی کے اعتبار سے،
جو اس پہ غور و فکر تدبر کرتا ہے اس کو یہ برکت حاصل ہوتی ہے، جو اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، جو اسے پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اسے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اسے بھی یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ وہ اس سے قریب تر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ برکت اسے ملتی رہتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ سورۃ النساء آیت 82 میں تو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، نکیر کی ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو کتاب اللہ سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اس سے، اور بتایا کہ اس منہ موڑنے کے سبب سے وہ حیران و پریشان اور گمراہیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر وہ قرآن پر ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کے غور و فکر اور تدبر کرتے، اس کی جانب جو ہے توجہ کرتے، غور و فکر کرتے، تو انہیں یقیناً ہدایت مل جاتی، اور اپنی بدبختی کی حالت سے نکل کر وہ سعادت بندی کی حالت میں آ جاتے، خوش بختی کی حالت میں۔ اگر وہ تدبر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ جان پاتے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کی جیسا اور مشابہ ہیں اپنے حسن میں، اپنی خوبی میں، اپنی فصاحت، بلاغت اور صدق اور سچائی میں، اور اپنے معجزہ ہونے میں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، ایک دوسرے کی وضاحت کرتا ہے، ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ایک جیسی اور متشابہ ہیں، جس کی آیات ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، اللہ تعالیٰ نے ہی سب سے اچھی بات نازل کی ہے جو کہ کتاب ہے جو متشابہ ہے۔ سورۃ الزمر آیت 23 میں متشابہ کا معنی شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ہی جیسا ہے، اپنی حسن میں، اپنی خوبی میں، اپنے کمال میں، اپنی سچائی میں، اور ایک دوسرے کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اس میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا، برخلاف جو مخلوق کا کلام ہوتا ہے اس میں جو ہے یقیناً خلل بھی پایا جاتا ہے، اس میں وہ ناقص بھی ہوتا ہے، اس میں تضاد بھی ہوتا ہے، اور کبھی تو وہ ایک حصہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جبکہ جو خالق جل وعلا کا کلام ہے تو یہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو یعنی پرفیکٹ ہے، پرفیکشن اس کو حاصل ہے، اس میں اتقان اور کمال ہے، ایسی محکم ہے کہ جس میں کوئی خلل نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی تضاد نہیں، جو اس بات پر دلالت ہے کہ یہ حکیم و حمید، حکمت والی ذات اور قابل ستائش و تعریف ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب ہے جس کی آیات محکم اور پختہ ہیں، پھر جو ہے اسے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کس کی طرف سے؟ حکیم و خبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور حضور قلبی کے ساتھ یعنی دل کو مکمل حاضر رکھ کے اور اس کے معانی پر غور و فکر کی نیت کے ساتھ پورا آپ اس کے اندر یعنی اس طریقے سے مگن ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو یہ آپ سے بہت سے جو وہم ہیں اور وسوسے ہیں، عظیم وسوسے اور بہت سارے اوہام اور جو وہم انسان کے اندر موجود ہیں ان کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور آپ کے دل میں اطمینان جو ہے پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو لوگ ہیں جو سچے پکے مومنین ہیں. لہم درجات، ان کے بہت سے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. سورۃ الانفال آیت 2 سے 4. تو تلاوت قرآن تدبر و غور و فکر کے ساتھ کرنا، اس کے ذریعے سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور انہیں وہ خوشخبری پاتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت 124. تو جتنا زیادہ انسان تدبر کرتا ہے قرآن پہ تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کا دلی اطمینان بڑھتا ہے، اس کا علم و فقہ بڑھتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے، جس طرح حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوتے اور زبان اٹکتی نہیں باکثرت اس کو پڑھنے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتد لوگوں پر اور زائغین، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، جو الٹے پیر پھر جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم لوگوں سے تو یہ بھی بعید نہیں کہ اگر زمین پر تمہیں حکومت مل جائے کہ تم زمین پہ فساد مچاتے پھرو اور رشتے ناتے ہی توڑ ڈالو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. فاصمہم وعمی ابصارہم، تو انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھیں اندھی کر دی. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل ہے، ان کے دلوں پر ان کے تالے لگے ہیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم املالهم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیروں پہ الٹے پھیر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، شیطان نے ان کے لیے خوبصورت و مزین کر کے دکھا دیا ان کی اس بدعملی کو. وہ املا لہم، اور ان کے لیے مہلت لمبی دکھائی کہ ابھی دور کی بات ہے، دیکھا جائے گا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے، یعنی ان کافروں سے جو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کو یہ لوگ دلاسا دیتے ہیں سنطيعكم في بعض الأمر، ان قریب ہم بعض باتوں میں تمہاری مانیں گے، تمہاری پیروی کریں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی چھپی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. سورۃ محمد آیت 22 سے 26 تک. تو اگر یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر تدبر کرتے ہیں تو یہ تمام امراض ان سے زائل ہو جاتے، ان سے چھٹ جاتے، اور یہ جتنے بھی عارضے برے قبیح ان کو لاحق ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے رشتے ناتے جوڑتے ہیں اور اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی. لیکن انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، قرآن سے روگردانی کی، اس پر غور و فکر تدبر نہیں کیا، تو ان مصائب میں وہ مبتلا ہوئے کہ وہ قطع رحمی کرنے لگے، رشتے ناتے توڑنے لگے، ان پر لعنت پڑی اللہ کی طرف سے، اور وہ ارتداد میں مبتلا ہو گئے. ان سب کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا، اپنے دلوں کو قرآن کے فہم سے بند کر کے رکھ دیا. ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر یعنی قفل اور تالے پڑے ہوئے ہیں. انسان اگر قرآن سے منہ موڑتا ہے تو اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، اور آخر میں اس پہ تالا پڑ جاتا ہے، تو ادھر ہدایت پہنچ ہی نہیں سکتی، نہ نور اور روشنی پہنچتی ہے سزا کے طور پہ، العیاذ باللہ. تو ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر تدبر نہیں کیا. جیسا کہ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ تدبر القرآن ان رمت الخدا فالعلم تحت تدبر القرآن، کہ قرآن پہ تدبر کرو اگر ہدایت چاہتے ہو، کیونکہ علم جو ہے وہ تدبر قرآن کے ہی تو تحت ہے. چوتھی بات شیخ فرماتے ہیں ہماری طرف سے یہ کافی نہیں کہ ہم قرآن سیکھیں، سکھائیں، اس کی تلاوت کریں، اس پہ غور و فکر کریں، بلکہ اور بھی کچھ مزید چاہیے. لازم ہے چوتھی بات
اور وہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کے معنی کے اوپر، اس کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں، اس کے جو احکام ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اوامر ہیں، ان کے پابند بنیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں، دور رہیں۔ یہ اصل مقصود ہے۔ جو کچھ پہلے بیان کیا، اس کو پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا، غور و فکر، تدبر، یہ سارے وسائل ہیں اس کے عمل کے لیے۔ لیکن اگر ہم صرف جو ہے اسی پر ہی اختصار کر کے بیٹھ جائیں کہ تلاوت کریں، تدبر کریں، لیکن عمل کو چھوڑ دیں، تو ہم شروع راستے میں ہی جو ہے ہمت ہار بیٹھے اور جو ہے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے، اور کوئی چیز ہم نہیں حاصل کر پائیں گے، اور ہماری یہ تمام محنت مشقت بلا فائدہ ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا سبب میں، اور اس کا جو ثمرہ اصل پھل تھا آخر اسے ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ اصل ثمرہ اور اصل جو ہدف ہے وہ تو عمل کرنا ہے قرآن کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی آیت شیخ نے دوبارہ ذکر کی، سورۃ فاطر کی آیت 29 اور 30، کہ بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے جو ہے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے بھرپور اجر انہیں دے اور مزید اپنے فضل سے انہیں عطا کریں، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ صرف تلاوت پہ ہی گزارا نہیں کرتے، اسی پہ اختصار نہیں کرتے کہ رک جاتے، بلکہ آگے آپ پڑھیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں، تو یہ اس تلاوت کا ثمرہ ہے، اور یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں حجت ہوگا، آپ کے لیے دلیل ہوگا، آپ کو فائدہ دے گا، لیکن عمل اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، والقرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ سورۃ المؤمنون آیت 105۔ اور فرمایا، قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، کہ یقیناً تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے۔ سورۃ المؤمنون آیت 66۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو اور جو جہنمی ہیں انہیں یہ کہے گا، کیا میں نے تمہارے سامنے قرآن کریم میں یہ بیان اور وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ نتیجہ اور یہ انجام اور ٹھکانہ ہوگا آخری، تاکہ تم اس سے بچ جاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں کہ جو تمہیں اس سے بچا پائیں۔ تو جو صرف قرآن پڑھنے تک اور اس کی تلاوت تک رک جاتا ہے اور اس کے تدبر تک، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ اپنے ہی اوپر حجت تمام کر رہا ہوتا ہے، اپنے خلاف۔ اسی لیے بعض سلف صالحین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا۔ قالوا کیف ذلک، کہا گیا کہ کس طرح؟ قال یقرأ قول اللہ سبحانہ وتعالی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا اس طرح کے مثال کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے کہ ہم لعنت بھیجیں جھوٹوں کے اوپر، سورۃ آل عمران آیت 61 میں، وَهُوَ يَكْذِبُ، اور وہ خود جھوٹ بولتا ہے، تو پھر کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ اپنے ہی پر۔ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتا ہے، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ آگاہ رہو خبردار کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر، سورۃ احود آیت 18 میں، وَهُوَ يَظْلِمُ، اور وہ ظلم کرتا ہے، تو اپنے پہ ہی لعنت بھیج رہا ہے۔ تو مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی قرأت کی جائے صرف اس لیے کہ اس کو گنگنانے کے انداز میں جو پڑھتے ہیں، اپنے جو ہے
سر میں پڑھنے کے لیے اس کے الفاظ کو دہرایا جائے اور لذت حاصل کرنے کے لیے اچھی اور پیاری آوازوں کے ساتھ، یہ کافی نہیں ہے اور نہ فائدہ دے گا، جیسا کہ بعض لوگ آج کل کرتے ہیں جو خوش الحانی میں قرآن پڑھتے ہیں، حسن قرات جس کو وہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو انہوں نے ایک فن بنا کے رکھ دیا ہے، یعنی کوئی مست اور جھومنے کا اور محظوظ ہونے کا ذریعہ بنا دیا اپنے کانوں کے جو ہے لذت دینے کے لیے۔ قرآن کریم کو صرف جو ہے کانوں کی لذت تک انہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے، لیکن جب عمل کے بارے میں پوچھا جائے یا اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کی تطبیق کے متعلق، تو بہت ہی کم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ نہ کافی ہے اور نہ فائدہ دینے والا ہے۔ ہاں، یہ مطلوب ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے اچھے طریقے سے قرآن حسن ادائیگی سے، خوش الحانی سے اس کو ادا کیا جائے، پڑھا جائے، بلکہ کبھی تو یہ مقصود ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو ہے قرآن سے فائدہ ہو، اور جو ہے وہ جب اس کو سنے تو اس پہ خشیت طاری ہو جائے، تو یہ زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ قرآن کو اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جو کہ بڑی اچھی آواز والے تھے، ان سے قرآن سنتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ کیف اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر کیسے پڑھوں، یہ تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء شروع سے پڑھی اور یہاں تک جب پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان تمام پر جو ہے گواہ بنائیں گے، سورۃ النساء آیت 41 میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، تم بس کافی ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاذا عیناہ تذرفان، تو آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ جو قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہو کہ اس پہ خشیت طاری ہو، اور اس کا جو مقصود ہے وہ صرف لذت حاصل نہ کرنا ہو، یعنی محظوظ ہونا، انٹرٹین ہونا، کانوں کو جو ہے آواز اچھی اور بھلی معلوم چل رہی ہے جس جو ہے سر میں اور ترنم میں وہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ الخشوع من کلام اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے کلام سے اس پر خشیت طاری ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور اس کے لیے خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، سورۃ الاعراف آیت 204۔ تو یہ مسلمانوں کے آداب ہونے چاہیے قرآن کے ساتھ کہ الاستماع والانصات، غور سے سنیں، کان لگا کر دھیان سے، اور خاموش رہیں۔ البتہ جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے صرف مزے کے لیے، تلذذ کے لیے، تو یہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، بلکہ اسی کو فائدہ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے دل میں خشیت رکھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو اس کی فکر، اس کے معانی کی فکر سمجھ حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ کلام اللہ پر عمل کرتا ہے۔ تو وہ جب قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے لوجہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ ریاکاری، دکھلاوے یا دنیا کو سنانے کے لیے یا اپنی آواز کو حسن دینے یا اس کو دکھلانے کے لیے یا اچھی خوبصورت آوازوں سے محظوظ ہونے کے لیے، یہ ساری کی ساری باتیں نہ کافی ہیں، نہ فائدہ پہنچانے والی ہے انسان کو کچھ بھی، جب تک وہ ان عظیم صفات سے متصف نہ ہو جو ہم نے ذکر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو اہل قرآن میں سے بنا دے کہ جو کما حق کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر تدبر کرتے ہیں، جس طرح اس پہ تدبر کرنے کا حق ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپناتے ہیں اپنے اعمال میں، بے شک وہ سننے والا اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ واجب ہے کہ قرآن
قرآن کریم کو اس بات سے محفوظ رکھا جائے کہ بغیر علم کے اس کی تفسیر کرنے لگیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ بات کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ دے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تو قرآن کے بارے میں واجب ہے کہ قرآن کو قرآن سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر ہو، اقوال صحابہ اور تابعین کے ذریعے ہو، اور جو عربی لغت کا تقاضا بنتا ہے جس میں یہ نازل ہے اس کے مطابق ہوں، یہ اس مذکورہ ترتیب کے مطابق ہوں۔ جبکہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے اور اس پہ شدید وعید آئی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ پر بے علم، اللہ تعالیٰ کے ذمہ بے علم بات کرنا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ اسی میں سے وہ تفسیریں بھی ہیں جو آج کل جدید نظریات اور سائنٹیفک تفسیریں کرتے پھرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جاہلوں کے اپنے اٹکل بچو اور تخرصات ہوتے ہیں، یوں ہی انہوں نے تیر تکے لگائے ہوتے ہیں، اور اس میں تو تناقض ہے، یعنی اس میں تضاد ہوتا ہے، نظریات اور تھیوریز ان کی بدلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتی رہتی ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ آپ کتاب اللہ کو اس کام کے لیے جو ہے رکھ لیں، جیسا کہ بعض جاہل لوگ آج کرتے ہیں، اور اسے اعجاز علمی قرآن کی سائنٹیفک تفسیر کا نام دیتے ہیں اور اس کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ تو قرآن کتاب اللہ عز و جل کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو واجب ہے مسلمانوں پہ کہ اس سے خبردار رہیں، اس سے پرہیز کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تو اس کے ساتھ ہی شیخ کا یہ محاضرہ یا درس تو ختم ہوا، جو کافی طویل تھا، اور اس کے متعلق کافی سوالات بھی شیخ سے کیے گئے ہیں۔ اللہ المستعان۔ جو ساتھی فارغ ہیں اور سن سکتے ہیں تو سن لیں، ورنہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ یہ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہم آپ سے چاہتے ہیں جو اس درس سے متعلق ہیں، تاکہ اس کے فائدہ اور زیادہ مکمل ہو جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی ذنوب امتی، مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اعطیها رجل ثم نسیها، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت کسی شخص کو دی گئی، یعنی اس نے یاد کی پھر جو ہے اس نے بھلا دی، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سنن نبی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ یہاں پھر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پہ مطلع ہوں، لیکن جو نسیان ہے یعنی بھول جانا، آیتوں کو بھول جانا، حوزے سے ہٹ جانا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو یہ بھول جانا ہے یہ کسی مرض کی وجہ سے ہو انسان کے، تو اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ تلاوت قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہو تو اس پر مواخذہ اور پکڑ ہے، کیونکہ اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے وہ بھولا ہے۔ دوسرا سوال شیخ سے کیا گیا کہ فضیلت الشیخ، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھوں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ کتاب اللہ بہت زیادہ پڑھا کروں، لیکن میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میں مکمل تلاوت نہیں کر پاتا، اس کا کیا حل ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اس کا حل یہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اس کی جانب رہنمائی کی ہے اپنے اس فرمان میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے کہ جو اسے اپنا دوست یار بناتے ہیں اور اسی کے بہکانے پہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 98 سے آیت 100 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کی کہ ہم جب
قرآن کی تلاوت شروع کریں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود کے خلاف، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے دور رکھے، اس دشمن سے وہ ہم سے دور ہو، پرے ہو، اس سے ہمیں بچائے۔ تو آپ کو چاہیے آپ تدبر کریں، کیونکہ اگر آپ غور و فکر تدبر پوری توجہ سے پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کو خشوع حاصل ہوگا اور قرآن کریم میں رغبت پیدا ہوگی۔ آپ کا پورا اور سارا زور اور توجہ اس بات پہ نہیں ہو کہ سورت مجھے ختم کرنی ہے کسی بھی طریقے سے یا فلاں پارہ ختم کرنا ہے جیسی بات ہے، بلکہ آپ کا مقصود ہو آپ کو تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی تلاوتیں کرتے تھے رات کی نماز میں، کسی بھی آیت پر جو رحمت والی ہوتی ہے اس پہ سے گزر نہیں ہوتا مگر اس پر رکتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے اس کی رحمت، اور کوئی بھی ایسی آیت جو عذاب والی ہے اس پر سے نہیں گزرتے مگر رکتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اس پہ غور و فکر تدبر کرتے ہوئے اور پورے حضور قلبی کے ساتھ دل کو حاضر رکھتے ہوئے۔ پھر سوال ہوا فضیلت الشیخ حافظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی کیا نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ سہل اور آسان طریقہ کتاب اللہ کو حفظ کرنے کے لیے، حفظ قرآن کے لیے سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے اور سہل ہے حفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سورۃ القمر آیت 17 میں۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ پختہ ارادے کا ہے اور عزیمت کا ہے انسان کی طرف سے، اور اس کی صدق نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پورا پختہ ارادہ ہے، سچی نیت ہے اور قرآن کی طرف پوری طریقے سے آپ متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا حفظ کرنا آسان بنا دے گا، سہل بنا دے گا۔ اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کی مدد کریں گی اس چیز میں حفظ کرنے میں، جیسا کہ ایک مخصوص اور مناسب وقت آپ مخصوص کر دیں اس کے لیے ہر دن، کہ آپ اپنے مدرس جو قرآن پڑھاتا ہے مسجد میں اس کے پاس حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج تو قاری قرآن پڑھانے یعنی قرآن پڑھانے والے جو مدرسین ہیں بہت زیادہ ہیں، ایک ہی محلے میں یا مختلف محلوں میں آپ کو بہت زیادہ مدرسین مل جائیں گے، کوئی بھی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن پڑھانے والا نہ ہو۔ تو ایک غنیمت ہے، موقع غنیمت ہے جو اس سے پہلے زمانوں میں اس طرح موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو اس بھائی کو چاہیے کہ وہ کوئی حلقہ، کوئی سرکل اختیار کر لے کسی مدرس کا یا مدرسین کا، اور اس کو لازم پکڑے، وہاں پر لازمی حاضر ہو روزانہ کی بنیاد پر، یہاں تک کہ قرآن کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ دہرائی کیا کریں اس کی، جو کچھ آپ پڑھیں اسے 2-3 مرتبہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل میں وہ ثبت ہو جائے، وہ نقش ہو جائے آپ کے حافظے میں۔ اور آپ کو چاہیے ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری چیز کہ کتاب اللہ کے اوپر آپ عمل بھی کریں، یہ سب سے زیادہ بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس کی تعلیم کا راسخ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 282۔ پھر سوال ہوا شیخ سے، فضیلت الشیخ حفظ اللہ، قرآن کی تفسیریں تو بہت زیادہ ہیں، وہ کون سی تفسیر ہے جس کی آپ ہمیں نصیحت کریں گے کہ ہم اسے پڑھیں؟ وجزاک اللہ خیرا۔ شیخ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ قرآن کی تفسیریں تو آج بہت ہیں الحمدللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جو تفسیریں ہیں ایک دوسرے سے یعنی متفاوت ہیں، مختلف ہیں، کوئی بہت زیادہ طویل ہے، کوئی مختصر ہیں، اور کوئی ایسی تفسیر ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، کوئی ایسی ہے جس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں خصوصی طور پہ عقیدے کی۔ تو جو میں آپ کو اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں جس تفسیر کی، وہ تفسیر ابن کثیر ہے، کیونکہ یہ بڑی عظیم تفسیروں میں سے بڑی عظیم اور احسن طریقے سے لکھی گئی اور اچھے منہج پر مبنی تفسیر ہے اختصار کے باوجود، کیونکہ یہ قرآن کو قرآن سے سب سے پہلے تفسیر کرتی ہے، پھر سنت نبویہ سے، پھر اقوال سلف سے، پھر جو عربی لغت کا تقاضا بنتا ہے اس کے مطابق جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ تفسیر جو ہے بڑی کمال کی ہے اور قابل اعتماد ہے۔
اسی طریقے سے تفسیر البغوی ہے جو کہ تفسیر حافظ، اور اسی طریقے سے تفسیر حافظ ابن جریر الطبری کی ہے. تو یہ تفسیر بہت طویل اور واسع ہیں اور بہت زیادہ چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جو تفاسیر ہیں یہ قابل اعتماد تفاسیر ہیں. اسی طریقے سے تفسیر شیخ عبد الرحمن السعدی کی ہیں اور یہ بہت اچھی تفسیر ہے اور اس کی عبارتیں بھی بڑی آسان اور سہل ہیں اور اس میں بے پناہ علم ہے. جبکہ جو باقی تفاسیر ہیں وہ بعض پہلوؤں سے، بعض اینگل سے تو اچھی ہیں لیکن ان میں غلطیاں بھی ہیں، خصوصاً عقیدے کے معاملے میں، تو مناسب نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے کہ انہیں پڑھا جائے. سوائے وہ انسان پڑھ سکتا ہے کہ جو پختہ ہو اپنے علم میں، تاکہ وہ اس میں سے جو خیر، جو مطلب ہے اس کو کسی چیز کے لیے وہ اس کو حاصل کرے اور سمجھ جائے، اور جو چیز نقصان دہ اس میں غلط ہے اس سے بچ جائے، اجتناب کریں. لیکن جو ابتدائی انسان ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسے چاہیے کہ وہ تفسیر لے جس میں اس قسم کی غلطیاں، لفظشیں نہ ہوں اور جس میں یہ اخطاء اور غلطیاں نہ ہوں، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر البغوی ہے، تفسیر حافظ ابن جریر الطبری ہے. یہ ساری تفاسیر ہیں الحمدللہ بہت اچھی ہیں، پیاری ہیں. پھر سوال ہوا شیخ سے وہ کون سے اہم دروس ہیں کہ جن سے ایک طالب علم اپنی ابتدا کرے، اور آپ کیا نصیحت کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہوں، اپنی ایجوکیشن اسٹڈیز میں، تو میں آپ کے ساتھ درس میں نہیں آ سکتا. یعنی ساتھی ان کو لاتے ہیں کہ آپ درس میں، محاضرات میں شریک ہوں، تو میری پڑھائی چل رہی ہے، اور اس قسم کے وہ یعنی بہانے بناتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہے اس پر واجب ہے کہ وہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے معاہد ہیں، جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو علمی ہیں، جو کہ جامع الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے تحت ہیں، شیخ اپنے اعتبار سے بتا رہے ہیں، ریاض کے اعتبار سے، ان میں سے کسی سے جو الحاق کریں، یعنی وہاں ایڈمیشن لیں. اس میں ایسے اچھے سلیبس ہیں جو مرتب کیے گئے ہیں مختلف گریڈز کے اعتبار سے طالب علموں کے، جو بتدریج جو ہے گریجولی درجہ بدرجہ انہیں پڑھاتے ہیں. پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، یہ گریڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، 1 2 3 4. تو یہ جتنے بھی سالوں میں جتنے مقرر سلیبس ہیں ان کے مختلف ہیں سالوں کے اعتبار سے، اور بتدریج جو ہے بڑھتے رہتے ہیں کم سے زیادہ کی طرف. اور یہ ایسے سلیبس ہیں جو ہمارے علماء اور اساتذہ نے جو ہے منتخب کیے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی بنیاد وہ علماء اور اساتذہ جنہوں نے ان معاہد کی، ان انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالی ہیں اور ان کے لیے یہ سلیبس مقرر کیا ہے. تو میں طالب علموں کو تو یہی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جائیں، وہاں ایڈمیشن لیں، داخلہ لیں اگر یہ ممکن ہو. پھر جو ہے اس کے بعد آگے کی اسٹڈیز کریں آپ، جو کلیات اور جامعات یعنی یونیورسٹی ہے، کالجز ہیں، یا مخصوص جو اس کے شعبے ہو جاتے ہیں آگے جا کے، کلیت شرعیہ ہے، کلیت اصول الدین ہے، شعبہ اصول دین، شعبہ حدیث اور حدیث کے علوم ہیں، اور شعبہ لغت عرب ہے، اس طریقے سے. اور اس طالب علم کے لیے جس کے لیے ممکن نہ ہو ان معاہد اور کلیات میں داخلہ لینا، تو وہ جو ہے علماء کے دروس میں جو مساجد میں پڑھاتے ہیں وہاں حاضر ہوں، اور یہ بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. اور یہ دروس بھی جو ہیں کامل شامل ہیں، تمام علوم، شرعی علوم میں، مختلف علوم میں ہوتے رہتے ہیں. تو طلباء کو میں جو طلباء علم ہیں انہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دروس کو لازم پکڑیں، ان کی پابندی کریں، چاہے وہ کلیات میں ہوں یا دروس جو مساجد میں دی جاتے ہیں وہ ہو. اور یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ جائے اور پھر سارے ہفتے اور دیگر ہفتوں میں غائب رہیں، یا پھر ایک مہینے آ جائے اور دیگر تمام مہینوں میں غائب رہیں. اگر اس طریقے سے کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ علم میں سے بہت زیادہ چیزیں اس سے رہ جائے گی، اور اس کے جو اس کا جو حافظہ اور معلومات ہے اس میں ایک بہت بڑا خلا آ جائے گا، گیپ آ جائے گا، اور اس سے بہت ہی خیر کثیر فوت ہو جائے گی. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ پابندی کرنے کا ہے، اور پوری توجہ دینے کا، اور حرص کرنے کا ہے، شوق دکھانے کا ہے. سوال کیا گیا شیخ سے کہ فضیلت الشیخ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت دیں، کہ آپ کی کیا رائے ہیں کہ بعض لوگ جو آج کل کرتے ہیں کہ جب امام نماز میں
کوئی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے متعلق تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی منہ سے بولتے ہیں، حالانکہ وہ نماز میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی رحمت کی آیت سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس کی رحمت، اور اس طریقے سے چلتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشروع ہے، یعنی جائز ہے نفلی نماز میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں ایسا کرتے تھے، لیکن جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے میرے خیال میں یہ مشروع نہیں ہے اس میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ صرف نفل نماز میں کرتے تھے۔ تو جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں اپنی نماز میں اور کوئی چیز نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت 204۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا جو سبب نزول ہے نماز کے بارے میں ہے، چنانچہ جو مقتدی ہے وہ امام کی قرات کو سنے فرض نماز میں، اور یہ جو آیت رحمت کی آیت ہے اس میں دعا نہ کرے، اور جو عذاب کی آیت ہے اس میں پناہ طلب نہ کرے، بلکہ یہ نفل نمازوں میں کرے خود۔ پھر سوال ہوا فضیلت الشیخ، ریاض کی مساجد میں سے ایک مسجد میں ایک امام ہے جس کی بڑی اچھی آواز ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، تو لوگ دور دراز سے چل کر اس کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے علاقے کی جو قریبی مساجد ہے محلے کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً جو نمازیں جن میں جہری تلاوت کی جاتی ہے بلند آواز سے، اس میں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے کے لیے وہیں پر چلے جاتے ہیں۔ کہ یہ بات جائز ہے، ہمیں اس بارے میں فائدہ پہنچا ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ فرماتے ہیں بالکل یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے یہ موجود ہے، آج کل اس طرح ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایک مسجد میں ہی جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو غیر مرغوب ہے، یعنی اس کی ترغیب نہیں ہے، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھر کے قریبی مسجد میں پڑھے تاکہ وہ آباد رہے، اور یہ تکلف اختیار نہ کریں، اور محلے کی قریبی مسجد میں پڑھے گا تو وہ اس میں زیادہ تکلف بھی نہیں ہے اور وہ ریاکاری سے بھی دور ہوگا۔ اور جب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد جو چھوڑ کر گیا ہے تو جو محلے کا امام ہے اس کے دل میں جو ہے غم پیدا ہو جائے اور نفسیاتی اثر اس پہ ہو کہ مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ کسی قسم کے جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اور پھر محلے والوں اور محلے کے جو امام ہے مسجد کے ان کے درمیان جو ہے رنجش اور دوری پیدا ہو جائے، جو وہاں کے لوگ ہیں جماعت ہے اور ان کے درمیان۔ تو جب لوگ اس کی مسجد کو چھوڑ کے کسی خاص مسجد میں چلے جاتے ہیں تو دیگر مساجد میں نمازیں معطل ہو کے رہ جائیں گی، لہذا میں ایسے پسند نہیں کرتا۔ افضل یہ ہے کہ ہر شخص اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اگر بہت زیادہ ہو جائیں گے ایک مسجد میں تو انہیں سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور سڑکوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ بہت اشد مجبوری اور ضرورت ہو، جیسا کہ عید کے دن یا جمعے کے دن، کیونکہ مسجد تنگ ہوتی ہے ان مناسبات پہ، تو جائز ہے کہ سڑکوں پہ نماز پڑھ لی جائے، صرف ان نمازوں میں جب اس قسم کے حالات ہوں اور مسجد تنگ ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جمعے کی نماز پھر دوسری جگہ نہیں ہوگی، تو اگر کسی وجہ سے اتنا اجتماع اور جمع ہو جائیں لوگ مسجد میں یا مساجد میں کہ انہیں سڑکوں پہ نماز پڑھنی پڑے تو وہ جائز نہیں ہے سوائے جمعے کی نماز ہو، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جو سڑکوں پہ پڑھنا جائز کہا گیا ہے صرف ضرورت اور مجبوری کے تحت ہے، اور جبکہ یہ جو نماز ہے اور اس قسم کی نماز کے لیے اس کو مجبوری مانا گیا ہے کہ جو اس کے علاوہ ادا نہیں کی جا سکتی، جیسے جمعے کی نماز شیخ نے مثال دی ہے۔ پھر شیخ سے سوال ہوا کہ فضیلت الشیخ، کیا حکم ہے قرآن پڑھنے کا بغیر وضو کے، چاہے وہ اپنے حافظے سے پڑھے انسان یا پھر ناظرے سے پڑھے، یعنی مصحف میں دیکھ کے پڑھے قرآن میں؟ شیخ فرماتے ہیں انسان کے لیے جائز ہے کہ قرآن جو ہے بغیر وضو کے پڑھے اگر وہ اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تلاوت قرآن سے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، تو آپ جو ہے وضو کی حالت میں ہوتے یا نہ ہوتے آپ قرآن پڑھتے اپنے حافظے سے، لیکن مصحف کو چھونا یہ جائز نہیں ہے،
جو بغیر وضو کے ہوں، نہ ہی حدث اصغر ہو نہ اکبر ہو، یعنی نہ ہی بے وضو ہو نہ ہی جنبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہیں چھوتے مگر پاک۔ سورۃ الواقعہ آیت 79، یعنی جو پاک ہوتے ہیں احداث سے، نجاستوں سے، شرک کی ہو یا اس کے علاوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو جو گورنر کو کتاب لکھ کے بھیجی تھی، عامر بن حزم، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یمس المصحف الا طاہر، مصحف کو کوئی نہ چھوئے سوائے پاک۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو یہ ائمہ اربعہ کے اتفاق کے مطابق جائز نہیں ہے کہ جو شخص بے وضو ہو، حدث اصغر والا یا اکبر والا، کہ وہ مصحف کو چھوئے، مگر یہ کہ کسی حائل کے پیچھے سے، کسی اوٹ کے پیچھے سے، یعنی اپنے کسی صندوق میں جو ہے قرآن ہو اس کو چھو لے، یا کسی تھیلے میں ہو، کسی شاپر میں ہو، اسی طریقے سے اپنے جو جزدان ہوتا ہے قرآن کا اس کے ذریعے سے اس کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر، یا پھر اپنے آستین کے اندر ہاتھ دے کر، اس طریقے سے یعنی وہ چھو سکتا ہے، شیخ فرماتے ہیں۔ پھر شیخ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہیں فضیلت الشیخ کہ جو مسلمانوں کے اہم ترین معاملات کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ دعوت اللہ اور نوجوانوں کی تربیت کرنا کہ وہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں اور سنت مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی وہ لوگوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا، تو اس کو وقت نہیں ملتا کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کر پائیں۔ آپ کی کیا نصیحت ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک داعی کے اوپر تو سب سے پہلے خود اپنے اوپر واجب ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہو، وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہو دعوت کے میدان میں اترنے سے پہلے، کہ وہ قرآن کریم پہ پہلے خود پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کی تفسیر پڑھے سمجھے، اور سنت نبویہ کو پڑھے، اور جو کچھ اس کے لیے آسان ہو اس میں سے وہ پڑھے، اس کی شروحات پڑھے اور شرعی احکام کے بارے میں پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ داعی کے اوپر، جو داعی اللہ ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ پہلے خود اس بات کا اہل بنے، اس کے بغیر وہ دعوت دینے کے لائق نہیں ہے جب تک اس کے پاس خود علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هذه سبیلی، کہو یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ سورۃ یوسف آیت 108۔ البصیرہ کا مطلب ہے العلم والحکمہ، علم و حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے سے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے۔ سورۃ النحل آیت 125۔ تو ایک جو جاہل ہے وہ دعوت کے اہل نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، اور ایسے ٹاپک اور موضوع پہ شدت اور سختی اختیار کرے جو شدت کا متحمل نہیں ہے، یا اس جیسی حرکت کرے۔ تو لازم ہے کہ جو داعی ہے اس کے لیے بھی شرائط ہیں، جس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اس نے خود علم سیکھا ہو، کہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اس نے علم جو ہے سیکھا ہو۔ اسی طریقے سے جو داعی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس لوگ شبہات بھی لے کر آئیں گے، جب وہ دعوت کا کام کرے گا تو یہ ہوگا، تو اس کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر وہ جاہل ہوگا تو پھر کیسے ان شبہات کا جواب دے گا، اور ان جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دے گا، اور کیسے جو ملحد لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، یا جو شبہات کا شکار لوگ ہیں، شبہات میں ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کا کس طریقے سے سامنا کرے گا۔ تو اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو عنقریب وہ لوگوں کے سامنے شکست کھا جائے گا، ہار جائے گا۔ تو لازم ہے کہ جو داعی ہے اس کے پاس قرآن کا، سنت نبویہ کا علم ہو، حدیث کا، فقہ کا، عقیدے کا اور اس جیسے علوم کا۔ اس کے ساتھ یہ سوال جواب بھی ختم ہوئے اور آج کا درس کچھ طویل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔